میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تجھے آبا سے اپنے نسبت کوئی ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. محترم بھائیوں بزرگوں، اسلام ہی ایک ایسا دین ہے اس روئے زمین پر جس میں ہر قسم کی سہولت، عافیت، سکون موجود ہے. ہر قسم کی تپش کے لیے سایہ موجود ہے، ہر قسم کی بیماری کا علاج موجود ہے. لیکن اسلام جب سے اس روئے زمین پر آیا ہے تبھی سے انسانیت دشمن، اسلامیت دشمن طاقتیں برسر پیکار رہی ہیں. اہل ایمان کو، اہل اسلام کو ہمیشہ ہر زمانے میں ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے، ان کو آزمایا جاتا رہا ہے. اللہ تعالی کی طرف سے بھی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. یہ قرآنی پیغام ہے جس میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، تم کو آزمایا نہیں جائے گا، تم کو جانچا نہیں جائے گا. یا تم سے پہلے لوگوں پر جو حالات آئے، تنگی آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، یہاں تک کہ وہ لوگ اور وہ رسول ان کے اس زمانے کے پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم تو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، اللہ کے نام پر ہم کو مارا جا رہا ہے، تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. سنو اچھی طریقے سے، کان کھول کر سنو، اللہ کی مدد قریب ہے. کبھی آزمائش اللہ کی طرف سے آئی، اور کبھی بلکہ اکثر جو انسانیت دشمن اور اسلامیت دشمن طاقتیں ہیں، باطل قوتیں ہیں، ان کی طرف سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے. اور دو انداز سے ہمیشہ اہل اسلام کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. ایک ان کے وجود کے اعتبار سے، اور نمبر دو ان کی روحانیت کے اعتبار سے. وجود کے اعتبار سے کا کیا مطلب؟ یعنی ان کو ختم کرو، ان کو قتل کرو، ان کی موب لنچنگ کرو، ان کا مرڈر کر دو، ان کے شہروں کو اجاڑ دو، قتل و غارت گری عام کر دو. ایک طرف یہ، ایک طریقہ یہ. اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین لہو لہو ہے، غزہ خون کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اس سے پہلے شام کے اندر، اس سے پہلے عراق کے اندر، اس سے پہلے افغانستان کے اندر، اور اپنے وطن میں تو آئے دن ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں. چہرہ دیکھ کر، داڑھی دیکھ کر، ٹوپی دیکھ کر حملہ کر دیا جاتا ہے. تو باطل طاقتیں اور قوتیں اہل ایمان اور اسلام کو ٹارگٹ بناتی ہیں دو طریقوں سے. ایک ان کے وجود کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، یعنی ان کے وجود کو ختم کرو. قیامت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک علامت یہ ہے کہ قتل عام ہو جائے گا.
نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ مجھے کیوں مار دیا گیا، میرا کیا قصور تھا۔ دوسری چیز جو اہل باطل اہل حق کو نشانہ بناتے ہیں جس کے ذریعے سے، وہ روحانیت ہے۔ مطلب روحانیت کا یہ بابا گری نہیں، ڈھونگ گری کہ جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملات صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بابا ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، گرو گھنٹال، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہر دھرم میں ہے، ہر دھرم میں یہ مل جائیں گے آپ کو۔ اس کے ماننے والوں کو بہکاتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ مذہب اسلام میں بھی ہیں، اے بسائز ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نبایت داد دست، کار شیطان می کند نامش ولی، گر ولی این است لانت بر ولی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے ابلیس آدم کی شکل میں گھوم رہے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو نہیں دے دینا چاہیے، شیطانی کام کرے اور اس کا نام ولی ہو، اگر یہ ولی ہے تو ایسے ولی پر لعنت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا سکھلائی کہ مسجد سے نکلو تو کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ مسجد سے نکلنے کی دعا ہے۔ بعض جگہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو مصیبت کے وقت کی دعا ہے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور ایک دوسری دعا بھی حدیث شریف میں ہے اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ابلیس اور اس کے لشکر سے، اس لیے کہ ابھی تک تو میں آپ کے دربار میں تھا، فرشتوں کے ماحول میں تھا، اب میں باہر نکل رہا ہوں دنیا کے ماحول میں اور شیطان کے ماحول میں اور شیطان کے دربار میں۔ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اے اللہ میں آپ کی سیکورٹی چاہتا ہوں، اور کس سے؟ کن چیزوں سے؟ ابلیس سے اور اس کے لشکر سے، کیونکہ باہر وہی سب گھوم رہے ہیں۔ دوسری چیز جس کے ذریعے سے اہل باطل اہل ایمان کا ستیہ ناش کرتے ہیں وہ روحانیت ہے۔ روحانیت کا مطلب ان کے اندر کو کھوکھلا کر دو، ان کی نگاہوں کو ناپاک کر دو، ان کے ایمان کو کمزور کر دو۔ کس طریقے سے؟ مادیات کے ذریعے سے، شہوات کے ذریعے سے، نفسانیت کے ذریعے سے، خواتین کے ذریعے سے۔ آج کوئی اخبار آپ اٹھائیے، عورت کی تصویر، کہیں پر چلے جائیے عورت ہی عورت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹرین سے لے کر پلین تک آپ کو ہر جگہ یہ نظر آئیں گی، اور پھر آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے اور فتنے کا شکار بن جاتا ہے، اور یہ خطرناک فتنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد نقصان دہ جو فتنہ چھوڑا ہے وہ ہے مردوں کے لیے عورتیں، مردوں کے لیے عورتیں۔ آج کے ماحول میں ہم کو اتنا مغربی تہذیب نے اور غیر اسلامی تہذیب نے، سارا قصور ویسٹرن کلچر کا نہیں ہے، ہمارا جو کلچر ہے اس پر بھی ہم نظر ثانی کریں۔ اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ مغربی تہذیب کا سارا قصور نہیں ہے، غیر اسلامی تہذیبوں نے ہم کو اتنا عادی بنا دیا ہے کہ ہم اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے، گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ عورتیں اگر ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، غیر محرم عورتیں کام کر رہی ہیں یا غیر محرم لڑکیوں کو ہم اپنے یہاں کام پر رکھ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لوگ ملتے کہاں ہیں، لڑکے ملتے کہاں ہیں، اور اتنے سستے میں کہاں ملتے ہیں، 1000-1500 میں کہاں مل جائیں گے۔ اور پھر نظر کا جو مسئلہ ہے اس کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، جس کو چاہا دیکھ لیا۔ صوفی صاحب بنے رہے، مولانا صاحب بنے رہے، عالم صاحب بنے رہے، امام صاحب بنے رہے، اور آپ لوگ جو ہے وہ بھی سب اپنی جگہ پر برقرار رہے، جس کو چاہا دیکھ لیا، کس کو کیا پتہ چل رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں آنکھوں کی چوری اور دلوں کے جو راز ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو اور جو کچھ دل میں تم نے چھپا کے رکھا ہے اس کو۔ خیانت کا لفظ استعمال ہوا، قرآن خیانت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سب امانت ہے، پوری باڈی، پورا جسم، پورا وجود ہمارا اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے امانت کے طور پر۔ اس کا صحیح استعمال کرو گے تو یہ تم نے حق ادا کر دیا، اور اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو تم نے خیانت کی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔
کہ وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو, آنکھوں کے غلط استعمال کو. تو میرے بھائیوں, باطل کے دو منصوبے ہیں کہ مسلمانوں کو, اہل ایمان کو کس طریقے سے ختم کیا جائے, نیست و نابود کیا جائے. پہلی چیز ان کے وجود کے اعتبار سے ان کو ختم کیا جائے. دوسری چیز, یہ اگر باقی بھی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کی روحانیت کو ختم کر دو. ان کے اندر کا جو پاور ہے, ایمان ہے, جو جذبہ ہے, اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ, کردار قاہرانہ. تیری نگاہوں سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھو گیا ہے تیرا وہ جذبے قلندرانہ. صحابہ اکرام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف فرما ہے. ایک کافر مشرک آتا ہے, وہ کانپنے لگتا ہے ڈر کے مارے. حضرت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ڈرو مت, لا تخف, مت ڈرو. انا ابن التی تاکل القدید, میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے گوشت کھاتی تھی, مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ لیکن ڈر پیدا ہوتا تھا. صحابہ اکرام, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے کہ جس راستے سے گزر جا رہے ہیں شیطان کی ہمت نہیں ہو رہی گزرنے کی, تو شیطانی صفت انسانوں کی ہمت کیا ہوگی. اور آج ہم لوگ, ہمارا معاشرہ اتنا متاثر ہے غیر اسلامی اقدار سے, غیر اسلامی تہذیب سے, مغربی تہذیب سے, کہ ہم نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا. ہمیں کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے. ہم اس کو, اگر اس کا ذکر کیا جائے کہ بھائی یہ بھی گناہ ہے, نگاہوں کا غلط استعمال گناہ ہے, غیر محرم سے تعلقات گناہ ہے, تو ہم کو لگتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ تو ہوتا ہے, تو اس سے بچنا مشکل ہے. ارے کیسے مشکل ہے؟ جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان, جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. آسان کریں گے, جب ہمت کی جولانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے. ہم ہمت تو کریں, ہم ہمت ہی نہیں کرتے ہیں. ہماری آنکھ اگر اٹھی ہوئی ہے تو اٹھی ہوئی رہتی ہے. اب جو آ رہا ہے آنے دو, جو آ رہا ہے آنے دو. یہ نہیں کہ جب آ گئے وہ سامنے نابینا ہو گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا ہو گئے. یہ مسلمانوں کی صفت ہونی چاہیے کہ سامنے اگر کوئی غیر محرم آتی ہے تو ہماری نگاہیں جھک جانی چاہیے, یا نابینا کی طرح ہو جانا چاہیے, اندھے کی طرح کہ جیسے ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں. اور جب ہٹ جائیں تو باقاعدہ بینا کی طرح ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں نے اپنے بعد خطرناک فتنہ مردوں کے لیے جو چھوڑا ہے وہ کیا ہے؟ عورتوں کا فتنہ ہے, عورتوں کا فتنہ ہے. اور باطل یہ چاہتا ہے کہ ان کی روحانیت کو ختم کر دو, ان کے دل کو مردہ کر دو. یہ ہر وقت موبائل میں لگے رہیں, ہر وقت یہ باطل لٹریچر کے پڑھنے میں لگے رہیں, یہ ہر وقت نفسانی خواہشات کو ابھارنے والے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں, سیریل کو دیکھتے رہیں, سیریز کو دیکھتے رہیں, اور ان کا ستیہ ناش ہو جائے. ان کے دل میں پھر کیا ہوگا؟ بزدلی پیدا ہو جائے گی, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تمہاری تعداد بہت ہوگی, لیکن تمہارے اندر ایک پرابلم ہوگا, وہ ہوگا وہن. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے ڈر کہ مر نہ جائیں, موت کا ڈر اور دنیا کی محبت. اب دنیا کی محبت, دنیا میں ساری چیزیں آ گئیں, مال کی, دولت کی, اولاد کی, بیویوں کی, عورتوں کی, حرام محبتیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں. جب یہ چیز آ جائے گی تو تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی اور تم کچھ نہیں کر سکو گے. کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا نام سن کر, ان کی تعداد کم سے کم تعداد کو دیکھ کر کفار و مشرکین ڈر جاتے تھے, اور وہ لوگ اپنے باوجود قلت تعداد کے فتح یاب ہو جاتے تھے. آج ہم تو بہت زیادہ ہیں. الیکشن کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو, ہمارے آپسی اختلافات کی وجہ سے باطل طاقتیں سامنے آ رہی ہیں اور ہم ان کی غلامی کو تیار ہیں, اور ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں. وہ جیسا قانون چاہے نافذ کر دے رہے ہیں خلاف شریعت, ہم مان لے رہے ہیں. وہ جس کو چاہے ظلم و ستم کی بھٹی میں ڈال دے رہے ہیں, ہم خاموش ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں وہن پیدا ہو گیا, دنیا کی محبت اور موت سے ڈر. اور روحانیت جو ایک طاقت ہے, جو ایک قوت ہے,
جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے نہ جنگل دیکھے، نہ دریا دیکھے، نہ بڑے لشکر جرار کو انہوں نے دیکھا، وہ ہر مقابلے سے ٹکرا گئے. کیوں؟ ان کے پاس اللہ کی طاقت اور قوت تھی، ان کا دل مضبوط تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا. آج ہمارے پاس دل تو ہے لیکن ذکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ پتھر کا سل بن گیا ہے. لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کو چمکانے والی ایک چیز ہوتی ہے. برتن گندا ہو جائے اس کے لیے اسپیشل صابن ملتا ہے مارکیٹ میں. لوہا زنگ آلود ہو جائے اس کو صاف کرنے کے لیے بھٹی موجود ہے اور بھی نت نئے طریقے موجود ہیں. سونا اگر کالا پڑ جائے اس کو چمکانے کے طریقے موجود ہیں. اسی طریقے سے دل جب پتھر کا سل بن جائے تو اس کے لیے بھی ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. تسبیح ہمارے گھروں میں لٹک رہی ہے اور دھول سے اٹی ہوئی ہے اور ہاتھوں پر گننے کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہاتھوں میں تو موبائل رہتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ موبائل کیا، یہ ایک جگر کا ٹکڑا ہو گیا ہے. ہر وقت دل کے ساتھ، ہر وقت جیب کے اندر. ٹھیک ہے بھائی، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے وقت ہی استعمال کیجئے. لیٹرین باتھ روم ایک ضرورت کی چیز ہے کہ ہر وقت وہیں بیٹھے رہتے ہیں، شوچالے میں سوچتے رہتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تب جاتے ہیں. موبائل بھی ایک ضرورت کی چیز ہے، یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو پھر رکھ دو. ہر وقت اسی میں. سو رہے ہیں تو بھی وہی موبائل، جاگ رہے ہیں تو فوراً موبائل. دعاؤں کا کوئی پتہ عطا نہیں ہے. پھر ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں اور پھر جنات آ رہے ہیں. تو یہ لوگ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ پھر فرشتوں کے آنے کا تو آپ نے کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا ہے. تو پھر یہی لوگ ہر جگہ ہیں، یہ آئیں گے. میرے بھائیوں، روحانیت کو مضبوط کیجئے. یہ دیش، اس دیش میں جو اسلام کی ترقی ہوئی ہے، مسلمان یہاں پر جو کثرت سے وجود میں آئے ہیں وہ روحانیت کے راستے سے ہی آئے ہیں، بزرگان دین کے راستے سے ہی آئے ہیں. انہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا اور لوگوں نے اللہ کو یاد کیا، ذکر کیا، فکر کیا، وہ کامیاب ہو گئے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کا خوب ذکر کریں. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. یہی امتوں کے مرض اور بیماری کا علاج ہے کہ ہم اپنے دل کو زندہ کریں. جب دل زندہ ہوگا تو ہمیں حق سمجھ میں آئے گا، باطل سمجھ میں آئے گا. اور جب دل مردہ ہو جائے گا حق اور باطل گڑمڑ ہو جائیں گے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم سوچیں گے، بلکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ فلسطینیوں نے غلط کیا، حماس نے غلط کیا. یہ کہہ رہے ہیں لوگ. کیوں؟ حق اور باطل کی تمیز ہی ختم ہو چکی ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے لیے فرقان عطا فرمائے گا. فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز اللہ تم کو عطا فرمائے گا، جس کے ذریعے سے تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. آج کیا وجہ ہے کہ ہم صحیح غلط میں فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، کوئی ڈیسیژن ہی نہیں لے پاتے ہیں. کیوں؟ تقوی نہیں ہے. اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، باطل نے نت نئے طریقے سے، الگ الگ انداز سے، ٹی وی کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے، رسائل کے ذریعے سے، جرائد کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے اور اشتہارات کے ذریعے سے، بینر کے ذریعے سے جگہ جگہ ننگا پن کا راج جو ہے جما کے رکھا ہے. ان کا راج ہے ننگے پن کا. اب اگر ہم اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ہماری روحانیت ختم ہو جائے گی. بہت بڑی بھیڑ موجود ہوگی لیکن کچھ بھی نہیں. سب ایک جو ہے ریت کی طرح ہوں گے جو ہوا کی آندھی کے اندر بہ جاتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اپنی روحانیت کو، اپنے ایمان کو، پچھلے ہفتے یہی بات آئی تھی کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اپنے دل کو ٹٹولیے. آج بھی یہی بات آ رہی ہے کہ طرح طرح کے فتنے باطل نے پھیلا کے رکھے ہیں تاکہ مسلمان کمزور ہو جائے، کچھ نہ کر سکیں. ان پر جو چاہے کر لو، جو چاہے قانون لاد دو، جتنا ظلم ستم کر لو، یہ کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ ان کی روحانیت ہی ختم ہو چکی ہے. ان کے اندرونی جو طاقتیں تھی وہ کمزور ہو چکی ہیں. یہ ڈیل ڈول میں بہت مضبوط نظر آ رہے ہیں لیکن اندر سے پھسپھسے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اذان ہوتی ہے اور ہٹا کٹا آدمی بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر لیکن وہ نماز پڑھنے نہیں آتا ہے.
کیا اس کے پیروں میں طاقت نہیں ہے؟ پیروں میں بہت طاقت ہے، دل میں طاقت نہیں ہے، ایمان میں طاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ مسجد نہیں آ پا رہا ہے۔ اور ایک کمزور بیمار آدمی اپنے گھر پر ہے، اذان کو سنتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے کہ میں مسجد نہیں جا پا رہا ہوں۔ اس کا پیر تو کمزور ہے لیکن ایمان مضبوط ہے، جو اس کو رلا رہا ہے، جو اس کو بے چین کر رہا ہے۔ ابھی کتنی بڑی بڑی راتیں ٹھنڈی کے زمانے میں آتی ہیں، لیکن پھر بھی فجر کی نماز مشکل ہو رہی ہے، جانور سارے اٹھ جاتے ہیں، برادران وطن اٹھ جاتے ہیں اور غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، اور ہم لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما۔ مدد کس پر اترے گی؟ ایسے غافلوں پر مدد تھوڑی اترتی ہے۔ غفلت تو بہت خطرناک جرم ہے۔ غفلت یعنی بے پرواہی، لاپرواہی، کوئی فکر ہی نہ ہو، یہ خطرناک جرم ہے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اول، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ وہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، جب اس کو دودھ دینا ہو دودھ دیتا ہے، اپنے بچے کی خبر گیری کرتا ہے۔ مرغی کو دیکھ لیجئے اور دوسرے جانوروں کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ اگر ان کے بچوں کو یہ جو کتیا ہوتی ہے، یہ اگر کہیں بچہ دے دے اور اس کے چوزوں کو اگر آپ کچھ کریں، وہ آپ پر بھونک پڑے گی، وہ آپ پر جھپٹ پڑے گی۔ اس کو اپنے بچوں سے پیار ہے، اور ہمیں اپنے بچوں سے کوئی پیار نہیں، صرف دکھلاوا ہے کہ میرا بچہ ڈگری لے لے۔ اس کے لیے وہ 7 بجے اسکول پہنچا رہے ہیں، اور 15 سال کا بالغ بیٹا سو رہا ہے، وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ سامنے گھر کی مسجد ہے، سامنے گھر کی مسجد ہے، پڑوس میں مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کی نماز تو مسجد میں ہی ہوگی، گھر میں تھوڑی ہوگی۔ کہ وہ مسجد کو چھوڑ کر گھر میں ادا کرنے لگ جائے، اس کی کیسے نماز ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، باطل کے منصوبے یہی ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، ان کے وجود کو تہس نہس کر دیا جائے، ان کی روحانیت کو برباد کر دیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، اس کا مقابلہ کریں اور اس کے بارے میں فکر مند رہیں۔ باطل جتنا بھی حربے استعمال کرنا چاہے کرے، ہر زمانے میں اس نے حربے استعمال کیا ہے، لیکن اہل ایمان اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، جمے رہے، وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے، اللہ کی مدد مانگتے رہے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ جو ظاہری فتنے ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما، جو باطنی فتنے ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر نگاہوں پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، شہوت پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے لڑکے اور لڑکیوں کو، تو ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ جلدی سے شادی کر دیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ نکاح شادی یہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں وہ میں وقت کم ہے اس لیے نہیں پڑھتا۔ عفت اور پاک دامنی کی بہترین چیز نکاح اور شادی ہے۔ آج حال یہ ہے کہ کوئی دیندار پرہیزگار لڑکا رشتہ بھیجتا ہے تو ماں باپ، یہ لڑکی کے ماں باپ یہ دیکھتے ہیں، لڑکی بھی یہ دیکھتی ہے کہ جاب ہے کہ نہیں، شاپ ہے کہ نہیں، کتنا کماتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دینداری نہیں دیکھتے، اس کی سیلری دیکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر حدیث شریف سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دیندار ایسا آدمی رشتہ بھیجے جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو اور پھر بھی شادی نہ کرو تو بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا۔ آج کیا ہے معاشرے کی صورتحال کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، کم عمر کی بچیاں 12 سال 15 سال ہوٹلوں میں مل رہی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لاج میں مل رہی ہیں ہماری بچیاں، آپ کی بچیاں، اور آپ مطمئن ہیں کہ بچی ٹیوشن گئی ہے، اکیلے کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ اگر آپ باپ ہیں، باپ نہیں ہیں، تو آپ اپنی بچی کو اگر پڑھانا چاہتے ہیں خود لے کر جاؤ، خود لے کر آؤ اگر پڑھانا چاہتے ہو تو، یا اپنے بیٹے کو ذمہ داری دو، یا لڑکی کے کسی محرم کو ذمہ داری دو، اس کے ماموں کو دو، بھائی کو دو، کسی کو بھی، وہ لے کر جائیں اور لے کر آئیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہیں انتظار بھی کریں ٹیوشن کے ٹائم تک کہ میری بیٹی ٹیوشن میں ہے، کلاس میں ہے، اور پھر ٹیوشن کلاس کے انتخاب میں اگر آپ کی بیٹی ہے تو لڑکی کا انتخاب کیجئے، عورت کا انتخاب کیجئے، لڑکوں کا انتخاب، مردوں کا انتخاب مت کیجئے۔ اخبار میں آتے ہیں کہ پہلے اس نے کپڑے اتارے، پہلے اس نے کس کیا، پہلے اس نے یہ کیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ٹیچر کر رہے ہیں، پروفیسر کر رہے ہیں، ٹیوٹر کر رہے ہیں۔ کیوں ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں؟
ہم ہی تو حوالے کر رہے ہیں، پھر رونے کا کیا فائدہ؟ اخبارات نہیں پڑھتے، اخبارات ہی کی تلاوت کرتے ہیں ہم لوگ، قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے نہیں۔ لڑکی ہے عورت کا انتخاب کیجئے، لڑکا ہے تو مرد کا انتخاب کیجئے، ٹیوٹر کا، خود لے کر جائیے، خود لے کر نہیں لے جا سکتے، ٹائم نہیں ہے، مت پڑھائیے، اس کی عزت آبرو تو محفوظ رہے گی، اس کا ایمان تو محفوظ رہے گا، وہ کنہان میں اور ادھر ادھر نہیں ملے گی پھر، ورنہ جو صورتحال ہے کب تک آنکھ بند کر کے بیٹھے رہو گے؟ کب تک اپنی بیٹیوں پر ظلم کرو گے؟ مناسب رشتے آنے کے باوجود ان کا رشتہ کیوں نہیں کرتے؟ اور جیسے ہی وہ بالغ ہو جا رہے ان کی شادی کرو، جلدی شادی کرو، ورنہ یہ جو بھوک ہے یہ نصیحت سے نہیں مٹتی ہے۔ یہ لڑکی اگر ہے اس کو شوہر چاہیے، لڑکا اگر ہے اس کو بیوی چاہیے۔ اور میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ بیوی، یا اگر بیوی نہیں ہے تو دوسری شادی کرنا، یا بیوی موجود ہے تو اس پر دوسری شادی کرنا، یہ ایک طرح کا سنگین جرم سمجھا جاتا ہے، جیسا برادران وطن جرم سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے۔ وہی نظریہ ہمارا بھی ہے، تو ہم اللہ والے ہیں، رسول اللہ والے ہیں، یہ ان کی طرح ہیں۔ اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ قرآن پر ایمان ہے یا برادران وطن پر ایمان ہے، اس کا جائزہ اچھی طریقے سے لیجئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ رپورٹیں آتی ہیں، بڑی عمر ہونے کے باوجود شادی کی خواہش ہے، تو بھائی حرام کاری یا پھر ادھر ادھر ناجائز تعلقات میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ چپکے فون سے کیوں بات کر رہے ہو؟ دل چاہ رہا ہے شادی کرو، معاشرہ کچھ کہتا ہے، معاشرہ جائے جس کو جہاں جانا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ معاشرے کو جدھر جانا ہے جانے دو، لیکن آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ دل چاہتا ہے اکیلے بات کر، رکشے کے اندر رکشہ پیک کر کے بات ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ رات میں ہم نے گشت کیا ٹھنڈی کے زمانے میں کامٹی شریف میں، تو میں نے پوچھا بھائی تم لوگ کو ٹھنڈی نہیں لگتی؟ یہ رکشے میں بیٹھ کر اتنی رات بھر بیٹھے رہتے۔ کسی نے کہا باتیں گرم ہوتی اس لیے ان کو ٹھنڈی نہیں لگتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خدا کے واسطے اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بنو، معاشرے کے بندے مت بنو۔ اگر دل چاہ رہا ہے، بڑی عمر حضرات کو میں کہہ رہا ہوں، کئی لوگوں کو میں جانتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، چپکے ادھر ادھر باتیں ہو رہی ہیں۔ ارے بھائی شادی کر لو، بیٹے کیا کہیں گے، بہو کیا کہے گی، پہلی بیوی کیا کہے گی، اس سے لینا دینا نہیں ہے آپ کو، کوئی کبھی راضی نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کو راضی کیجئے۔ تو یہ فتنے ہیں روحانیت لیوا فتنے، روحانیت کو ختم کر دینے والے فتنے ہیں۔ اس میں خاص طور پر فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو، اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم باطل کا مقابلہ کر سکیں گے، چاہے وہ میدان کارزار ہو یا کسی بھی معاملے میں ہو، ورنہ پھر ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے، اور اگر ان کے رنگ میں رنگ گے تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اس زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، اور آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں۔ پیارے اللہ، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اپنا بندہ بنا لیجئے، نفس و شیطان کے دھوکے سے بچا لیجئے، گناہوں کی نفرت دل میں پیدا فرما دیجئے، نیکیوں کا شوق اور ذوق دل میں پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اہل اسلام پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اپنی خاص نصرت نازل فرما دیجئے، جو بدر میں آپ نے نازل فرمائی، جو خندق میں آپ نے نازل فرمائی، جو حنین کے موقع پر آپ نے نازل فرمائی۔ پیارے اللہ، اپنے لشکر کے ذریعے سے مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما دیجئے، مظلوم اہل غزہ کی مدد فرما دیجئے، حماس کو طاقتور بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، ان لوگوں کے خون بہ رہے ہیں اور ہمارے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے۔ پیارے اللہ، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں،
پتھر کے سل بن چکے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے دل کو زندہ فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ فرما دیجئے، اپنے شوق سے، اپنے خوف سے، اپنی محبت سے، اپنی معرفت سے زندہ فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث بنا دیجئے، سچا امتی بنا دیجئے، زبانی جمع خرچ کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ہم لوگوں کو بہت دھوکہ دیتے ہیں، لوگ ہمیں پارسا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، ایماندار سمجھتے ہیں، لیکن ہم کیا ہیں ہم ہی جانتے ہیں، اور ہم کیا ہیں آپ ہی جانتے ہیں۔ پیارے اللہ اس راز کو راز ہی رکھیے اور عافیت سے ہمیں بدل دیجئے، ہمارے دل کو بدل دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے، اپنی محبت سے، اپنی معرفت سے، اپنے ذکر سے ہماری زبانوں کو پاکیزہ بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہر وقت آپ کی یاد میں اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہر وقت پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے ہر وقت دعا کرنے کی اور ان کے لیے جد و جہد جو ہو سکے اس کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما دیجئے، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جن کے آپریشن ہوئے ہیں یا ہونے ہیں پیارے اللہ سب عافیت اور رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، خیر و عافیت کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، صحت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جب تک جینا مقدر ہے آپ کی یاد میں جینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جب موت کا وقت آئے تو کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے، حقوق اللہ حقوق العباد ہمارے ذموں سے ادا ہو چکے ہوں ایسی موت نصیب فرما دیجئے، اور آپ سے جب آپ ہم سے راضی ہوں اسی وقت ہمیں موت نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ اپنی ناراضگی کے ساتھ ہماری زندگانی کے گزرنے کے فیصلے نہ فرمائیے۔ پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے اور آپ کو راضی رکھنے کی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے جکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ظاہری فتنوں سے، باطنی فتنوں سے، عورتوں کے فتنوں سے، مردوں کے فتنوں سے، ہر طرح کے فتنوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں فرقان نصیب فرما دیجئے جو آپ نے قرآن میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے اہل تقوی کو۔ پیارے اللہ ہمیں اہل تقوی میں شامل فرما لیجئے اور ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، رسوم و رواج کو پس پش ڈالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، شادی بیاہ کو آسان فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم